تلاش ہے۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ اب ایک بندہ مسجد کے اندر آ گیا، اب وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو مسجد کے اندر بیٹھ گیا، یہ بیٹھنا جو ہے یہ عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ معتکف مسجد کے اندر آ کر سو گیا، اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ معتکف مسجد کے اندر آ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، یہ وقت بھی اس کا عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کو وہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا جو اعتکاف کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ باہر جا کر نہیں کر سکتا ہے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، تو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر یہ سارے کا سارا نیکیاں اور ثواب اس کو یہاں پر مفت کے اندر مل رہا ہے۔ لہٰذا جس کا جو ہے وہ حساب کتاب دن رات 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہیں، تو اس کو لیلۃ القدر نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی؟ اس کو لیلۃ القدر کا ثواب کیسے نہیں ملے گا؟ اس لیے جو ہے ایک نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے دوسری نماز تک، حدیث کے اندر آتا ہے معتکف بھی یہی ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی عصر کے انتظار کے اندر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، درمیانی سارا وقت اس کا جو ہے وہ عبادت کے اندر نماز کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ معتکف جو نمازوں کا انتظار کر رہا ہے، یہ سارا وقت بھی اس کا جو ہے کس کے اندر نمازوں کے اندر شمار ہو رہا ہے۔ کتنی زیادہ جو ہے نا جی فضیلتیں ہیں، اور کتنے جو ہے نا جی اس کے یعنی آپ اندازہ کرو کہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ہے قرآن کا انزال، ایک ہے تنزیل۔ قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے، بعض جگہ آتا ہے انزال، بعض جگہ آتا ہے تنزیل۔ انزال کا مطلب ہے ایک ہی دفعہ یک بارگی کے اندر کسی چیز کا نازل ہو جانا، تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی رات کے اندر پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد تنزیل جو ہوئی ہے آہستہ آہستہ جو آگے آیا ہے یہ 23 سال کے عرصے کے اندر آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو رات ہے، اس رات کی تو اللہ رب العزت نے پوری سورت کے اندر اس کی ایک ایک آیت کا آپ تلاوت کریں، ابھی وقت نہیں ہے، اس آیت کے اندر آپ آیات کو تلاوت کر اس کی تشریح کو دیکھیں، اللہ جل شانہ لیلۃ القدر کی کیسی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اس امت کے تیز پرواز کے لیے اللہ اس امت کو ایک مقام اور بلندی دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے یہ رات رکھی ہوئی ہے، اور اس ایک رات کے اندر ایمان والے کی پرواز کتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ایک لمحے کی عبادت اس کو 83 سال کا جو ہے عبادت گزار بنا دیتی ہے، 83 سال۔ اور اگر کس کو زندگی میں 10 راتیں مل گئیں، 850 سال اس کی عبادت کے اندر گزرے گا، 850 سال اگر کس کو 10 راتیں مل گئیں، کسی کو 20 مل گئیں، خود اندازہ لگو۔ اور جو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے تو امید، غالب امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو لیلۃ القدر جو ہے ضرور عطا فرماتی۔ تو اندازہ کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے،